السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان کے بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آج کے اس انفارمیٹیو سیشن کی ہوسٹ ونیزا شاہد، وائس پریزیڈنٹ آف ینگ کمپیوٹر پروفیشنل سوسائٹی۔ ینگ کمپیوٹر پروفیشنل سوسائٹی نے رمضان کی برکتوں کے پیش نظر انفارمیٹیو سیشنز کا اہتمام کیا ہے۔ یہ سیریز 4 سیشنز پہ محیط ہے جو کہ قصص الانبیاء اور لیلۃ القدر کی فضیلت پر مبنی ہیں۔ آج اس سیریز کا پہلا سیشن ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات پر مبنی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تحریک کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں کیا تو کچھ یوں فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس کو زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے جنت میں ٹھہرایا اور پھر ان کے دل کی تسکین کے لیے ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ایک خاص حکمت کے ساتھ ایک خاص وقت پہ انہیں روئے زمین پر بھیجا گیا اور اس طرح نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان واقعات میں سے چند اہم واقعات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس انفارمیٹیو سیشن کے گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد وسیم عباس۔ کچھ ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ انہوں نے گزشتہ سال گفٹ یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور اب ایز اے پرماننٹ فیکلٹی ممبر ان اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ گفٹ یونیورسٹی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم سے اپنا نالج شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ونیزا آپ کا، اور اسپیشلی جو ہے وہ ینگ کمپیوٹر پروفیشنل سوسائٹی کا، جنہوں نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ سیشن اور سیریز کا انعقاد کیا اور ہم سب کو اپرچونٹی مہیا کی کہ ہم رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو جو ہے وہ سمیٹ کر اپنے لیے جو ہے وہ نظریہ نجات بنا سکیں۔ اور یہ جو سیریز آج ہم جس کا پہلا سیشن ہے قصص الانبیاء، تو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے، جن میں سے 17 کے جو ہے وہ نام موجود ہیں اور ایک کا لقب ذوالکفل یا ذوالکفل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ہے وہ تعداد ہے، وہ مختلف روایات کے مطابق جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ نام کے ساتھ 20 کے قریب انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور ان میں سے ابو الآدم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد علیہ السلام جو ہمارے نبی بھی ہیں، ہمارے پیغمبر بھی ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جو باقی انبیاء کرام کی جو تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، یا قرآن مجید کے اندر جن قوموں کا تذکرہ ہے، تو قرآن مجید میں اشارتاً جو ہے وہ مختلف انبیاء کرام اور مختلف جو ہے وہ قوموں کا تذکرہ کیا، جیسے کہ اولین کے الفاظ ہیں، امم کے الفاظ ہیں، ملت کے الفاظ ہیں، جس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے جو ہیں وہ بہت زیادہ جو قومیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو مقدس کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے 4 کتابیں بائی نیم ہم تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور اس کے ساتھ صحائف کا تذکرہ ہے،
جیسے کہ ایک آیت مبارکہ میں ہے فی صحف ابراہیم و موسیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کرام کے اوپر صحائف بھی نازل ہوئے. اور پھر جو ہے وہ فی دبر الاولین، زبر فی زبر الاولین، سوری. تو زبر جو ہے عربی کے اندر یہ بھی تختی اور کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ پہلی کتابوں کے اندر جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو اس سے یہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے. اب وہ کس وقت میں تھے، ان کی قوم کہاں تھی اور ان کی تعلیمات کیا تھی، اس کی ڈیٹیل ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتی. قرآن مجید نے اشارے کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. اور ہمارے لیے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر قوم کا زمانہ یاد ہو، نبی یاد ہو، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی رسول اور کتاب کون سی نازل ہوئی وہ یاد ہو. اب وہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، اور نہ ہی ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ایک ایک نبی، ایک ایک پیغمبر، ایک ایک رسول، اس کی قوم اور تعلیمات کو یاد کر سکیں. قرآن نے جو ہمیں فلسفہ دیا ہے یا اس بارے میں ہدایات دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ ہمیں تمام نبیوں کے اوپر، تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا چاہیے کہ جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے ہیں، تو ہمیں ان سب پر ایمان لانا چاہیے. ان کی تعداد میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان کے ناموں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ان کے نام کون سے تھے، ان کا زمانہ کون سا تھا. کہ آمن الرسول، جیسے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں کہ جو ایمان والوں کو کہا گیا کہ وہ النبیین کے الفاظ ہیں، رسول کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ہوں اور تمام نبیوں پر ایمان لانے والے ہوں. تو یہ تو میں نے اوورآل ایک بات کر دی، کیونکہ قصص الانبیاء کے حوالے سے یہ سیریز ہے، تو ایک جنرل جو گفتگو ہے یا ایک جو ضروری چیزیں ہیں ان جنرل انبیاء کرام اور سابقہ امتوں کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کی. اگر ہم بات کریں حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام یہ نبی بھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام ایک یہاں پر ایک اور بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن رشد و ہدایت کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. ہم عام طور پر ہمارے ذہن کے اندر جب نبی کا، جب رسول کا لفظ آتا ہے، جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ نبی، وہ پیغمبر، رسول جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے. ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کو راہ راست پر، صراط مستقیم پر لانے کے لیے جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اس پرپس کے لیے، اس مقصد کے لیے دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا. کیوں؟ کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے علاوہ دنیا کے اندر اور کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا. تو جب کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا تو کسی کی آپ کہہ لیجئے کہ گائیڈ کرنا یا صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے پہلے جس نبی، جس پیغمبر کو انسانی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، جو اس سیریز کا دوسرا ٹاپک ہوگا، جو کہ ڈیٹیل اس کے اندر آ جائے گی. تو ایک تو قصص الانبیاء کے حوالے سے اور اسپیشلی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر آئے، ان کا پرپس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی وہ رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جب آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ بڑھتے گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ آپ کہہ لیجئے کہ پیدائش اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، ابھی میں تذکرہ کروں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اولین پیغمبر ہیں، ابو البشر ان کا لقب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہاں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا. اور اسی طرح ایک اور لقب بھی ہے ان کا، صفی اللہ، اللہ کا برگزیدہ. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا.
تو یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے کہ کب جو ہے وہ ان کا دور حیات تھا یا کب دنیا کا آغاز، تو اس سلسلے میں ایک بات ذہن رکھ لیجئے کہ ہم تاریخ کے دائرے کو دو حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ایک قبل مسیح کا دور ہے اور ایک بعد مسیح کا دور ہے، جس کو اے ڈی اور ہم بی سی کے اندر کنورٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کا لقب قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ان کا نام لیا گیا، اور مسیح بھی، اور جو کرسچینٹی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زیادہ تر مسیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کو وجیہن فی الدنیا والآخرہ بھی کہا کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ تو ایک مسیح علیہ السلام سے پہلے کا جس کو قبل مسیح کی تاریخ کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہیں یا چیزیں موجود ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے یونانی دور آتا ہے اور باقی اور بھی دور ہیں۔ تو اس سے پہلے کی جتنی بھی ہسٹری ہے اس کے بارے میں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ایک اندازے کے اوپر ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، اندازہ لگایا ہے۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد والی جو ہسٹری ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ ہے اور ریٹن کے اندر آ چکی ہے۔ لیکن آپ سے پہلے والی بھی بہت ساری ہسٹری ریٹن کے اندر ہے، لیکن وہ اندازے کے اوپر ہے، ایکوریٹ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک اندازے کے مطابق کچھ علماء کرام کی جو رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو دور ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 6000 سال قبل مسیح کا ہے، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 6000 سال پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کی، اور تخلیق کے بعد جو ہے ان کو دنیا کے اندر جو ہے وہ مبعوث کیا گیا۔ یہ ایک رائے ہے، یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ہسٹری کی آپ بہت ساری کتابیں جب اسپیشلی آپ قبل مسیح کو پڑھیں گے تو بہت ساری آپ مختلف روایات جو ہیں وہ پڑھنے کو ملیں گی۔ ہو سکتا ہے ایک روایت میں 6000 سال کا ہو، ایک روایت کے اندر جو ہے 4000 سال کا ہو، ایک روایت میں 8 سال کا ہو۔ تو قبل مسیح کی جو ہے وہ اس میں گیپ جو ہے وہ 1000 سالوں میں بھی ہوگا، 100 سالوں میں بھی ہوگا، تو اس طرح سے گیپ آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کی پیدائش کے حوالے سے جنت میں ان کی یا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی اور جنت کے اندر ٹھہرایا گیا، اور کچھ روایات کے مطابق جو ان کی پیدائش ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی تو وہ جمعے کا دن تھا، اور ان کی جو وفات ہے وہ بھی جمعے کے دن ہوئی، اور تقریباً ان کی جو عمر ہے وہ 1000 سال کے قریب ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 960 سال جو ہے انہوں نے عمر پائی ہے، اور اس وقت ان کا جو روزہ ہے یا ان کی قبر ہے وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ زبان ان کی عربی تھی، اور ان کا جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ علاقہ بعثت تھا، یا جس کے اندر جو ہے وہ ان کو مبعوث کیا گیا، ایک اندازے کی ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ ہندوستان کا علاقہ ہے۔ اب ہندوستان جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انڈیا، بلکہ ہندوستان کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ جو نیپال، بھوٹان، یہ جو چھوٹے چھوٹے جس کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، تو یہ علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس میں سری لنکا بھی آپ کہہ لیجیے کہ آتا ہے، اور یہ ایک روایت کے مطابق بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سری لنکا کے اندر جو ہے وہ قدم مبارک بھی موجود ہیں۔ تو یہ علاقہ بعثت تھا۔ آپ کے اوپر 10 کے قریب جو ہے وہ صحائف بھی نازل ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور دین، جو ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین ابراہیمی آگے کہہ لیجیے کہ چلتا ہے۔ کنیت ان کی ابو البشر تھی، رتبہ نبی پیغمبر کے تھے، اور ان سے پہلے کوئی انسان نہ تھا، اور آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کی جانشینی جنہوں نے کی وہ آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ریفرنس سے جو ہے وہ ایک بنیادی انفارمیشن تھی بیسک، جو کہ ہمیں عام طور پر جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم بات کر لیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ تذکرے کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قرآن کے اندر تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی پیدائش اور تخلیق سے ریلیٹڈ ملتا ہے۔
سورہ البقرہ کے اندر جو ہے مشہور آیات ہے، یہ سورہ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرشتوں کے لیے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر جو ہے وہ نائب بنانے والا ہوں، تو قالو، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا زمین کے اندر ایسے انسان کو من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور جو ہے وہ خون ریزی کرے گا، اور کہا کہ ایک طرف تیرا وہ شاہکار ہوگا اور دوسری طرف ہم ہیں، وہ تو فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، جبکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور دوسری ہم تیری مخلوق ہیں کہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تو جو ہے وہ جو ہے وہ ایسے انسان کو بنائے گا جو زمین کے اندر خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس سوال کے اوپر جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کیا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق جو ہے وہ روایات ہیں، اور قرآن مجید میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق ہے کہ جیسا کہ شیطان نے بھی کہا تھا خلقتہ من تین، کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ مٹی سے جو ہے وہ تخلیق کی، اور پھر قرآن مجید نے مختلف مقامات کے اوپر مٹی کی مختلف قسموں کا تذکرہ کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے جو ہے وہ عزازیل جو فرشتے ہیں ان کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں، اور حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے زمین پر اترے، اور ایک مٹھی مٹی جو ہے وہ پوری دنیا سے اٹھائی، اور روایات میں آتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹھیاں تھیں، یعنی کہ مٹیاں تھیں، یعنی کہ مختلف 7 رنگوں کی 60 کلرز، اور ڈیفرنٹ آپ کہہ لیجئے کہ اس میں کیفیات تھیں مٹی کی، اور کیفیات میں کچھ سفید رنگ کی تھی، یا رنگوں کی میں بات کروں کچھ سیاہ رنگ کی تھی، کچھ سرخ تھی، کچھ زرد تھی رنگوں میں، اور مزاج کے لحاظ سے کیفیت کے لحاظ سے کچھ سخت تھی، کچھ نرم تھی، کچھ شیریں تھیں، کچھ تلخ تھی، کچھ نمکین تھی، کچھ پھینکی تھی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یا مٹیوں کی کلرز بھی تھے ڈیفرنٹ، اور ان کی کیفیات بھی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ بعد میں تشکیل دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد ہیں، اور ہمیں کلرز بھی تمام انسانوں کے جو ہے وہ مختلف دیکھنے کو ملتے ہیں، مزاج بھی مختلف ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں آپ کہہ لیجیے کچھ سخت مزاج کے ہیں، کچھ نرم مزاج کے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ شیریں بولنے والے ہیں، کچھ تلخ کلام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کے عادات و اطوار کے اندر جو ہے وہ فرق ہے، یا کلرز کے اندر جو فرق ہے، تو یہ بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق مختلف مٹیوں سے ملا کر کی گئی، یہ اسی کے اثرات ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ یہ ایک جو موروثی جو جراثیم ہوتے ہیں، جو وراثت کے اندر چیزیں منتقل ہوتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ کنورٹ ہو رہی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جو مٹی کے متعلق میں نے چند گزارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق جو خالق اور یعنی کہ خدا اور فرشتوں کا مکالمہ تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر اس پر جو ہے وہ فرشتے خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور قرآن کے اندر ایک روایت وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر اپنی جو ہے وہ روح پھونکی اور اس کے اندر جان آئی۔
اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کچھ نام سکھائے، کچھ نام جو ہے وہ سکھائے، جیسے کہ سورہ البقرہ کی تیسرے رکوع اور 31 آیت کے اندر ہے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ کچھ نام سکھائے، کلّہا، تمام چیزوں کے، پھر ان کو ملائکہ کے اوپر پیش کیا اور فرشتوں سے کہا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تو ان چیزوں کے جو ہے وہ ہمیں نام بتائیں ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو کہ انسان سوائے فساد پھیلانے کے اور خون ریزی کرنے کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ تو جب یہ بات معاملہ ہوا تو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو تمام فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہ آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ ان فرشتوں کو، فلما انبأهم باسمائهم، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان چیزوں کے نام بتائے، تو قال الم اقل لکم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ نام بتا دیے اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری دیکھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ بے شک میں جو ہے وہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ تو پھر جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے قرآنی آیات کی روشنی کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو اس واقعات سے جو ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کام کرنے کے لیے کہا ہے، وہ ہماری لاجک میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو ہمیں جو ہے وہ اس کو بجا لانا چاہیے، ہمیں اس کی پیروی کرنا چاہیے، اطاعت خدا بھی کرنی چاہیے اور اطاعت رسول بھی کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تو انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ تو ایسے انسان کو تخلیق کرے گا جو فساد بھی کرے گا اور خون ریزیاں بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا، جب کہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، ایک فیصلہ تھا، اس کے آگے سے فرشتوں نے جو ہے وہ سوال کھڑا کیا۔ تو جب سوال کھڑا کیا تو آخر میں کیا ہوا کہ فرشتوں کو اپنے سوال کے اوپر جو ہے وہ ندامت آپ کہہ لیجئے، اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ دعوے کے اندر جو ہے وہ سچے ثابت نہیں ہوئے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام جو ہے وہ بتلا دو۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے، لرننگ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ہیلے حجت اور لاجک کے اندر جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یا قرآن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانی لاجک کے اندر، سائنس کے اندر جو ہے اور فلسفے کے معیارات کے اوپر جو ہے وہ پورا نہیں اتر سکتے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات عقل میں نہیں آ سکتی، وہ سائنسی تجربے ایکسپیرینس میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا، وہ لاجک کے اندر نہیں آ سکتی۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہے، نبیوں پر، آسمانی کتابوں کا جو نزول ہے، یا ہم آج اپنے نبی اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں تو ہم نے اپنی نبی کو نہیں دیکھا، ہمیں تعلیمات ملی ہیں، ہمیں بتایا گیا تو ہم اس کو مان رہے ہیں، جنت دوزخ کا ایک تصور ہے، یہ بہت ساری اور جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فار ایگزامپل کہ جو ایک نیکی کرے گا تو من عمل صالحا فلہ عشر امثالہ، تو اس کو اس کے بدلے کے اندر 10 گنا دیا جائے گا۔ جیسے رمضان میں یہ کہا گیا کہ اگر تم یہاں پر ایک نیکی کرو گے تو تمہیں 10 کے بجائے 70 گنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ فوری طور پر تو ہمیں نہیں مل رہی چیزیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ضرور ملیں گی۔ تو اس
واقعے کے اندر جو فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو ہمیں اس کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسا ہم پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں وقتی طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں پہلے جو کہہ رہا تھا، جو میرا ایک موقف تھا وہ درست نہیں تھا، میں غلط تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تو وہ جو وہ جانتا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے نا، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، تو مخلوق اور خالق کے علم کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے کہ فرشتوں نے اقرار بھی کیا تھا کہ الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے جو تو نے عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے نالج کے اندر، انسان کے ایکسپوجر کے اندر، ایکسپیرینس کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی کو مزید میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے ہمارا آئی کیو لیول اور تھا، ہمارا نالج لیول اور تھا، ایکسپوجر کچھ اور تھا، کالج میں کچھ اور ہوا، یونیورسٹی میں کچھ اور ہوا۔ اگر یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی کے پہلے دن اور تھا، ایز اے اسٹوڈنٹ اور تھا، ایز اے ٹیچر یا فیکلٹی میں اب جب ہم جاتے ہیں یا جب جائیں گے تو اس وقت اور ہوگا۔ فرسٹ سمیسٹر کے اسٹوڈنٹس کا اور ہوتا ہے، لاسٹ سمیسٹر کے اسٹوڈنٹس کا اور ہوتا ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ، جیسے کہ قرآن نے بھی کہا ہے وہ فوقا کل ذی علم علیم، کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے، اور مخلوق کا تو علم تو ویسے ہی لمیٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے، علم ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ تو اس واقعے سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کی۔ اسی کو اگر ہم آگے لے کر جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنہوں نے سجدہ کیا وہ معزز ٹھہرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور فرشتوں نے مان لیا، ابلیس نے نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس واقعے سے اور سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ہم اپنے عقل کے دوڑے نہ دوڑائیں، لاجک، ریزننگ اور ایکسپیریمنٹ کے اندر نہ پڑیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں حکم کون دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمیں حکم دینا چاہیے، دیکھنے والے کو دیکھنا چاہیے، اس کی بات کو نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں نے جو ہے وہ اس کو مان کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو وہ معزز ٹھہرے، اللہ کی رحمت کے اندر رہے، اور ابلیس نے جو ہے وہ اپنے عقل کے دوڑائے، اور جو ہے وہ اس نے لاجک اور ریزننگ کے اندر پڑ گیا، جس سے کہ قرآن نے کہا کہ جب ابلیس سے پوچھا گیا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اور شیطان یا ابلیس کے خیال کے اندر آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، تو کیونکہ اس نے لاجک اور ریزننگ کے اندر پڑھ کر یہ ایک قیاس کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سجدے سے انکار کیا اور غرور اور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے رون دیا، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر والدین ہمیں ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم زیادہ تر اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، جبکہ ہمیں بات سے زیادہ اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے والدین کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے والدین ہمیں بات کہہ رہے ہیں تو وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوگی، اس میں ہماری کوئی بلائی ہوگی، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے وہ ہمیں کسی بات سے روک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ اگر کسی بات سے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بسا اوقات جو ہے وہ اس بات کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور ضد کر جاتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جو کہ اس وقت ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، ہمارے والدین جو ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی ایج ہم سے زیادہ ہوتی ہے، ان کا ایکسپیرینس ہم سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ پریکٹیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم ایموشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے
اس نے سمجھ جانا ہے، لیکن اس وقت سمجھ جائے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو ہم اس وقت اس بات کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں بات سے زیادہ اپنے والدین کو پرائورٹی دینی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اپنے اساتذہ کو اور بڑوں کو جو ہے وہ پرائورٹی دینی چاہیے، جو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں زیادہ تر جو اگر ہم کمپیریزن کریں تو موسٹلی جو ہے وہ غلطی پر چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی لرننگ ملتی ہے، سبق سیکھنے کو ملتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کس کی ہے اور حکم کس کا ہے۔ تو اگر ہم اس کو حکم کو مانتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت میں رہیں گے اور سلامتی میں رہیں گے، اور اگر جو ہے وہ ہم اس سے آگے پیچھے ہٹیں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ فرشتوں نے جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا تو وہ اللہ کی رحمت میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہے، قرب و جوار میں رہے، اور ابلیس نے انکار کیا اور غرور اور تکبر کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ غرور اور تکبر جو ہے اس سے انسان کو جو ہے وہ دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ غرور اور تکبر کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، جس نے بھی مثال کے طور پر اگر میں شیطان کا سب سے پہلے واقعہ ہے کہ اس نے غرور تکبر کیا، اس میں جو فیمس نام ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ ملے گا نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، اور نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے اندر جو ہے وہ ابو جہل، ابو لہب اور جو قریش مکہ تھے ان کا ملے گا۔ تو جس نے بھی آج تک غرور کیا ہے اور تکبر کے اندر مبتلا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ انسان غرور اور تکبر کے اندر اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کہ ایک بڑائی جو ہے یا تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، اور جو مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کے اندر بھی المتکبر، ٹھیک ہے نا، بڑائی والا جو ہے۔ تو اس لیے غرور اور تکبر جو ہے وہ ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، یہ رحمانی نہیں بلکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو میں نے کیونکہ بنیاد بنایا ہے، آگے ہم چلیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھر جب ان کی فوقیت ان کو ملی، اور فوقیت بھی ان کو کس وجہ سے ملی؟ نالج کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ اب علم کی وجہ سے جو ان کو فضیلت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم یا نالج جو ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے، اور یہی انسان کو بناتا بھی ہے بگاڑتا بھی ہے۔ علم سے انسان بنتا ہے، علم کے بغیر تو انسان گوشت پوشت کا ایک ٹکڑا ہے، خون گوشت اور ہڈیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم یا نالج قرآن کی پہلی وحی کے اندر ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے اس خالق اور مالک کے نام سے جس نے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا۔ تو نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو نالج کے بغیر، علم کے بغیر جو ہے وہ انسان نہیں ہے۔ اور یہی قرآن نے کہا نا کہ کل انعام، کہ انسان تو وہ جانوروں کی طرح ہے، تو وہ جو جانوروں کی طرح ہوتا ہے، بلکہ کہا بل عدل اس سے بھی گیا گزرا ہے، وہ اسی انسان کے متعلق فرمایا جس کو شعور نہیں ہے، جس کے پاس نالج نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے جو ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہر نبی، ہر پیغمبر نے آ کر جو کام کیا ہے اپنی قوم کے اوپر، تو ان کو ایجوکیٹ کیا ہے، سب سے پہلے ایجوکیٹ کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ درست نہیں ہے، ایجوکیٹ کیا ہے۔ تو جیسے جیسے لوگ ایجوکیٹ ہو گئے، اور جو لوگ ایجوکیٹ ہو گئے، اور جتنے لوگ جس قوم کے بھی جس نبی نے ایجوکیٹ کر لیے، جتنے لوگوں نے جو ایمان والے اصل میں وہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے، جنہوں نے مان لیا تھا، پہچان لیا تھا، تو وہ بچ گئے۔ جو ایجوکیٹ نہیں ہوئے اور ان سیولائزڈ رہے، ان ایجوکیٹڈ رہے، تو وہ تباہ و برباد ہوئے۔ یہ آپ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر قوم کے اندر جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنت کے اندر ٹھہرایا گیا، اور وہاں پر ان کو کہا گیا
کہ جو ہے وہ آپ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے جو ہے ورگلایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس درخت کے قریب گئے، جس کے نتیجے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بیچ دیا گیا۔ یہ کیونکہ جو میرے پاس ٹائم مجھے کہا گیا وہ تقریباً ہو رہا ہے، تو میں اسی آخری پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی جنت کے اندر، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بڑی بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور تمام انسان جو ہے وہ اسی سے غلطی کر رہے ہیں، تو نسیان تو انسان کی فطرت یا اس کے خمیر کے اندر رکھا گیا، تو وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ لیکن ہم بسا اوقات یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایک نبی پیغمبر بھی غلط ہو سکتا ہے، بعض لوگ یا جو اسلام پر اعتراضات کرنے والے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جنت کے اندر جو ٹھہرانا تھا وہ ایک حکمت کے تحت تھا، اور وہ جو ہے وہ ایک عارضی طور پر تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ کہ میں جو ہوں زمین کے اندر اپنا نائب جو ہے وہ ٹھہرا رہا ہوں یا بنانے جا رہا ہوں۔ تو جب زمین کے تخلیق کے وقت ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجنے کا منصوبہ تھا، تو ان کو وقتی طور پر جو ہے وہ ٹھہرایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر، اور پھر جو وہ وقت پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشا تھی کہ آپ سے وہ لغزش ہو اور وہ اس درخت کے قریب جائیں، ٹھیک ہے نا، تو جس کے نتیجے کے اندر آپ کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تھا وہ عمل جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے یہ بھی ہمیں سٹیٹس واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا جو دنیا کے اندر سٹیٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جانشین کا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا جانشین ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اندر جو ہے وہ تخلیق کیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے جو وہ لغزش جنت کے اندر ہوئی تھی، تو قرآن نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدم، تو ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، آدم علیہ السلام جو کلمات سیکھیں وہ پڑھتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فتاب علیہ، قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پر طائب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور قبول فرمانے کے بعد جو ہے آگے نسل انسانی کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے لرننگ اور سبق یہ ہے کہ اگر بطور انسان ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، تو ہمیں اس پر اڑنا نہیں چاہیے کہ نہیں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے 100 غلطیاں کرتا ہے، جیسے یہ محاورہ ہے کہ ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک غلطی کو تسلیم جب ہم نہیں کرتے تو اس کے اوپر کئی غلطیاں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت بھی یہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ اگر اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں اس پر اڑنا نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اس سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ تواب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ توبہ بھی قبول کرے گا اور رحم بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے کہ رمضان کے حوالے سے اگر اسی بات کو میں جوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے مواقع دیے ہیں کہ جس میں انسان اپنی غلطیوں کی بخشش کروا سکے، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا گناہوں کی بخشش کا ہے، تیسرا جہنم کی آزادی کا ہے، اور ایک دعا کے موقع کے اوپر آپ نے جو جبریل امین نے کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو مختلف مواقع اللہ رب العزت انسان کو دیتا ہے، تو ہمیشہ انسان وہی کامیاب رہتا ہے اور اسی کی عزت ہوتی ہے جو غلطی تسلیم کر لیتا ہے۔ وقتی طور پر اس کو شاید تھوڑا سا نقصان ہو، لیکن آگے چل کر اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی غلطی کرنے کے بعد غلطی کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، وقتی طور پر اس کو جتنا مرضی فائدہ ہو جائے لیکن آخر کے اندر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ ہر ایک کی نظروں کے اندر گر جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ہمارے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی لائف سے اور ان کی جو تخلیق کا تذکرہ ہے، اس میں جو چند اہم نکات تھے
میں سب تو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکا، لیکن جو بنیادی تھا اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیے، شیئر کیے۔ اب آپ کی طرف سے جو سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہیں مزید، تو ہم کویشچن آنسر کی طرف آ جاتے ہیں، مزید چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی سر، آج کے سیشن میں ہمیں بہت سے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ان واقعات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق کا واقعہ اور باقی جو فردر واقعات ہیں ان سے آپ کو فار شور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اب اگر آپ میں سے کسی کی بھی کوئی کیوری ہے یا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ریز ہینڈ کا آپشن یوز کریں، میں آپ کو الاؤ کر دیتی ہوں، تو آپ سر سے پوچھ لیں۔ جی اسٹوڈینٹس، سر آئی تھنک سو کسی کی کوئی کیوری نہیں ہے تو پھر ہم اس سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی سر میں وائی سی پی ایس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ اس چیز کے لیے، اور اس دعا کے ایک ساتھ۔ کویشچن ہے احمد ساکی کا، ہینڈ ریز دیکھ لیں۔ ہاں جی، احمد صاحب ہیں۔ احمد آپ السلام پوچھ علیکم سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سر، میرا کوشچن ہے کہ انسان جی جی دنیا میں اپنی مرضی سے آیا یا اللہ نے انسان سے پوچھ کے بھیجا تھا؟ اچھا، انسان اپنی مرضی سے آیا ہے یا پوچھ کے بھیجا تھا؟ اس میں جو قرآنی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا کے اندر جس کو بھی بھیجا ہے تو وہ تو اپنی مرضی سے بھیجا ہے۔ اس کے اندر آپ یہ تو آپ کہہ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ پوچھا تو اس وقت جائے نا جب انسان کا پہلے وجود ہو۔ تو جب دنیا سے آنے سے پہلے انسان کا وجود ہی نہیں تھا تو پوچھنے والی تو بات نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کے اندر تیسرے پارے کے اندر ایک عالم ارواح کے اندر ایک معاہدے کا یا ایگریمنٹ کا تذکرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو، جو کہ جس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک جس نے بھی دنیا کے اندر آنا تھا، تمام روحوں کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایک سوال کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے با یک زبان کہا تھا کہ تو کیوں نہیں، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ تو یہ تو قرآنی آیات کی روشنی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم ارواح کے ساتھ، ایک عالم ارواح کے اندر تمام روحوں سے ایک خالق، ہمارے خالق کا، مالک کا، اللہ تعالیٰ کے ایک مکالمہ ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جس انسان نے بھی دنیا کے اندر آنا تھا تو اور جو اللہ تعالیٰ کا ایک پلان آپ کہہ لیجئے کہ ایک منصوبہ تھا، تو اس کے تحت جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی باری کے اوپر آ بھی رہا ہے اور اپنی باری کے اوپر جا بھی رہا ہے۔ جیسے جو آپ نے کہا کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے پہلے کنسلٹ لیتے ہیں کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ہمیں قرآنی تعلیمات یا جو دیگر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے اندر تو نہیں ملتی کہ پہلے ایک انسان کا ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا ہو اور پوچھا ہو کہ تو نے دنیا کے اندر جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو ایسا بالکل بھی ہمیں کسی جگہ سے ایویڈنس نہیں ملتا۔ جو ایک ایویڈنس ملتا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا، اور یہ لاجیکلی بھی نہیں بنتا کیونکہ پہلے انسان موجود ہی نہیں تھا تو اس سے پوچھنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے کویشچن کا آنسر دے دیا ہو اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہو۔ جی احمد، اگر آپ کو فردر کوئی پوچھنا تو آپ بھی پوچھ سکتے ہو، یا آپ کے علاوہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کچھ پوچھنا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ اس ٹاپکس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ پوچھنا چاہیں کویشچن آپ کے مائنڈ میں ہوں، روزمرہ زندگی کے حوالے سے کسی میں آپ کنفیوز ہوں یا کچھ آپ کہہ لیجیے کہ مسائل ہوں جو کہ آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں، تو کبھی موقع نہ ملا کسی سے پوچھنے کا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی اسٹوڈینٹس، اگر آپ میں سے کسی کی کوئی کیوری یا آپ کوئی جنرل کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا۔ سر آئی تھنک سو اب کسی کی کوئی کیوری نہیں ہے تو
अच्छा जी, एक और जी स्टूडेंट है सर, एक और स्टूडेंट है, वेट करें जी। जी हारिस, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हर किसी का माइंड में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो नहीं आने चाहिए, तो जी सर जी, उन क्वेश्चन से कैसे बचे बंदा? मिसाल के तौर पर सर सर वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं सर मेरे माइंड में। हम्म सर वो मैं चाहता हूँ कि वो ना आए बस। हाँ, बहुत सारे सवालात हैं जो इंसान के माइंड में आते हैं और इंसान खुद भी चाहता है, और बसा औकात पहले वो उसको फोकस भी बाज़ का थोड़ा बहुत कर रहा होता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा गौर करता है तो वो फिर खुद भी कहता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो उससे बचने का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि बाद लोग ये भी कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा फोकस नमाज में नहीं होता, हम बहुत सारे ख्यालात के अंदर जो है वो लगे होते हैं और हमारे आ रहे होते हैं, और कैसे। तो उसके जो उलमाए किराम या इस्लामी तालीमात के अंदर तरीके हैं, एक तो बुजुर्गान दीन मुफक्किरीन ने ये कहा है कि इंसान को ज़्यादा देर बावजू रहना चाहिए। तो बावजू इंसान रहे तो उससे भी हल होगा। और तअव्वुज़ जो है यानी कि शैतान से पनाह, जिसको हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ते हैं, इसका जो है वो कसरत से जो है वो विर्द करना चाहिए। इसी तरह जो है वो एक और वजीफ़ा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो ये भी पढ़ते रहना चाहिए। तो इससे जो है वो ख़यालात जो है वो कम होंगे। और फिर यकदम तो सारे ख़त्म नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। आप कहें कि फौरी तौर पर जो है वो सारे के सारे ख़त्म होंगे, तो जब भी आए तो इस इंसान को उस वक़्त इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए और तअव्वुज़ औज़ुबिल्लाह पढ़नी चाहिए, और ला हौला वला कुव्वा ये। और इसी तरह जो है अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहें और चीज़ों से, तो सूरह फ़लक और सूरह नास जो है ये आप पढ़ें, तिलावत के अंदर रखें, और आयतुल कुर्सी को जो आप तिलावत के अंदर रखें। तो ये चंद कुरानी आयात हैं जिसको हम पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों से हम हमारे बचने में या महफूज रहने में जो है वो मदद मिलती है। और बावजू रहना ये भी एक अमल है। जी, नेक्स्ट में एक और हैंड रेज है, ईशा है आई थिंक। जी सर, ईशा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अब हम लोग लाइक पहले तो इस्लाम में कोई फिरके नहीं थे, लेकिन अब फिरके बन चुके हुए हैं। तो मैंने ये बहुत ज्यादा चीज देखी है कि एक फिरके का जो भी, इवन बड़े बड़े आलिम लोगों को भी देखा है, वो दूसरे फिरके के लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन इस्लाम में अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने इजाजत नहीं दी हुई है हमें कि हम किसी नॉन मुस्लिम के ईमान को कोई इतना बुरा कहें कि उसको तकलीफ पहुंचे। तो क्या ये गलत नहीं है कि बड़े बड़े आलिम लोग भी जब बैठते हैं तो वो एक दूसरे के फिरके के एक दूसरे को गलत करते हैं? हाँ, इतना ठीक है। क्यामत के दिन अगर एक बंदा दूसरे को कह देगा अल्लाह इसको सही पता था, इसने मुझे गाइड नहीं किया, हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने दूसरे बहन भाई को बता दें कि भाई ये चीज ऐसे है। अगर उसका दिल मानता है, अगर उसका ईमान ऐसा है कि वो समझे कि नहीं हाँ ये ठीक है, वो स्विच कर जाए, इतना ही नफा है। लेकिन ये जो आलिम बड़े बड़े बैठ के एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे के फिक्के पे सवाल उठाए जाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। लाइक अगर अहले तशरीह मुहर्रम का अगर एक मंथ आता है, वो अगर कोई ऐसा रवायत जो पहले से बनी है उसको फॉलो करते हैं, अहले तशरीह उनको बुरा कहते हैं। अहले हदीस हैं, उन्होंने अपने कुछ बना रखे हैं, तो इसकी बेस पे एक दूसरे को बुरा भला करना क्या ये गलत ट्रेंड नहीं है? हाँ, गाइड करना ठीक है, लेकिन ये गलत चीज नहीं है। यहाँ फिर डिस्कशन होनी चाहिए। मैंने जब भी डिस्कस किया ये कहा जी मजहब को डिस्कस ही ना करो, ये करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर करेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चले। हाँ, बहुत अहम सवाल है। अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर मैं थोड़ी सी एक लॉजिकली आपके साथ बात करता हूँ कि असल में हर प्रोफेशन के अंदर या हर जो नॉलेज ऑफ फील्ड है या किसी भी फील्ड का जो नॉलेज है, उसके अंदर दो तरह का नॉलेज होता है। एक बेसिक लेवल का होता है जो कि हर एक फर्द के लिए होता है, ठीक है ना? और एक हायर नॉलेज होता है जिसकी गुफ्तगू या डायलॉग वो वही कर सकते हैं जो उसके माहिरीन हैं, जो उसके अंदर एक्सपर्ट है। मिसाल के तौर पर ये अगर सोसाइटी, क्योंकि कंप्यूटर यंग कंप्यूटर प्रोफेशनल सोसाइटी है, इससे रेलिवेंट कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज है।
اور جب ہم کمپیوٹر کی بات عام آدمی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ وہی باتیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی سمجھ میں آنے والی ہیں اور جو وہ اب ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، جس میں اپنا ان پٹ دے سکتا ہے، صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب ہم اس کی ڈیٹیل نالج کے اندر جاتے ہیں یا ہر نالج کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا لیول اور ہوتا ہے اور ہمارے مخاطبین اور ہوتے ہیں، جس کے ہم ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس ٹو لیولز ہیں، یہ ہر فیلڈ کے اندر ہے۔ اب اسلام کے اندر یا کوئی بھی مذہب ہے، اس کے اندر بھی یہ دو لیول ہوتے ہیں۔ ایک اس مذہب کی جو بیسک تعلیمات ہیں جو کہ عام اس مذہب سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، کوئی بھی ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے، میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، وہ بتا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک عام بیسک، اور علماء کرام کو یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ جو بھی ان کی ضرورت کی روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کو بتا دیں، اور اسی نالج کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ جس پروفیشن کے اندر جا رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی تجارت نہیں کرتا تھا تو اب اس کے لیے تجارت کے اصول سیکھنا فرض نہیں تھا، لیکن جب سے اس نے ٹریڈ کر دی، تجارت کے اندر چلا گیا، اب اس کے لیے اس کے قواعد و ضوابط اور اسلامی تعلیمات سیکھنا جو ہے وہ لازم ہو گیا۔ اب جو ہماری سوسائٹی کے اندر جن چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے، تو وہ اصل میں ہائر نالج کا ایک قسم ہے، جس کو ہم اسلام کے اندر علم الکلام کہتے ہیں۔ اور وہ بحثیں یا ڈبیٹس ایسی ہیں جو کہ عوامی سطح کی نہیں ہیں، وہ علماء کرام کے درمیان کی ہے، جس کو ہم ڈفرینٹ آف اوپینین کہتے ہیں، کہ میری رائے مختلف ہے اس کا، جبکہ دونوں کے دیکھنے کے زاویے درست ہوتے ہیں۔ ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب بدقسمتی سے ہوا کیا ہے کہ وہ جو اپر لیول کی یا ہائر نالج کی جو بحثیں تھیں، ڈبیٹس تھیں، وہ عوامی سطح کے اندر آ گئی۔ جب عوامی سطح کے اوپر آئیں تو پھر عوام نے جو ہے وہ اس کے ظاہری جو ایک سٹرکچر تھا اس کو دیکھ کر جو ہے کسی کو سپورٹ کیا اور کسی کے خلاف کے اوپر بات کی، اور یہاں سے مسلک کی جو ہے بنیادیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئیں۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ مسلک کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، مسلک کو زیادہ سکھایا جاتا ہے، دین کو نہیں سکھایا جاتا۔ آج بھی ہم دیکھنے کہ قرآن مجید ہر مسلک کی منتخب آیات ہوں گی، مختلف منتخب احادیث ہوں گی، مختلف طور طریقے ہوں گے منتخب، جو کہ ایک کے ہیں وہ دوسرے کے پاس نہیں ملیں گے، جو دوسرے کے پاس ہیں وہ تیسرے سے نہیں ملیں گے۔ اگر ہم بعض کا تھوڑا سا ڈیپ جائیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اہل حدیث کا قرآن اور ہے، اہل تشیعوں کا قرآن اور ہے، دیوبند کا قرآن اور ہے، اور بریلوی کا قرآن اور ہے۔ تو ہمیں حدیثیں بھی اپنی اپنی۔ بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ جو ایک ہائر نالج کی ڈیبیٹس تھیں وہ سوسائٹی کے اندر آ گئیں، اور اس نے اتنا لوگوں کو آپس کے اندر جھگڑا اور آپس کے اندر نفرتیں اور یہ مسائل پیدا ہوئے۔ یہ پہلے زیادہ تھا ٹرینڈ، اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بہت حد تک ٹھیک ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن مکمل طور پر ٹوٹلی ختم نہیں ہوا۔ لوگوں کے اندر ایجوکیشن اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے لوگ، میں کہتا ہوں کہ راگ کو، سروں کے اندر، ترنم کے اندر تقریر کو، واقعات کو جو ہے وہ زیادہ لائک کرتے تھے۔ اب لوگ واقعات کی بجائے، فضائل کی بجائے، جو ان کے روزمرہ کے معاملات ہیں یا مسائل ہیں یا اصلاحی گفتگو ہے یا دین کو سمجھنے کی جو باتیں ہیں، جو علماء کرام ایسی گفتگو کرتے ہیں اس کو وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ پہلے جوشیلے انداز کو، سرولی انداز کو بڑا لائک کیا جاتا تھا، اب بھی گاؤں کے اندر یہ کلچر موجود ہے، لیکن جہاں پہ جو ایجوکیشن موجود ہے یا اویئرنیس آ چکی ہے، ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہیں، وہاں پہ یہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، اور یہ دن بدن چینج ہو رہا ہے۔ اور اب عوام کے ذہن کے اندر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ یہ مولوی تو ہمیں آپس کے اندر لڑا رہے ہیں، تو ہمیں آپس کے اندر لڑنا نہیں ہے۔ تو یہ آپ خود بھی دیکھیں کہ لڑائی ہماری مسجد کے اندر تک ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہم دیوبندی ہو جاتے ہیں، ہم بریلوی ہو جاتے ہیں، ہم اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر آئیں گے پھر وہ میرا دوست ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا نیبر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میرا کولیگ ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ تو یہ ساری کی ساری لڑائی جھگڑا وہاں تک محدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں
زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والدین بھی یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بڑے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب اگر اپنی اولاد کو قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیا ہے تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب یہ پکے سچے مسلمان بن چکے ہیں، نماز سکھا دی ہے، چند صورتیں سکھا دی ہیں، دعائیں سکھا دی ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمارا فریضہ نہیں. ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، یا جن کے اوپر میری رسپانسبلٹی ہے، جو میرے انڈر آتے ہیں، ان کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر ایک مسلک کی نہیں، 2-3 مسلکوں کی جو ہے وہ تفسیر ہمیں کنسلٹ کرنی چاہیے. اور ایک ہی مسئلہ مجھے ایک ہی مسلک سے نہیں پوچھنا چاہیے، مجھے 2-3 مسلکوں سے جو کہ معتدل ہوں، علماء کرام جو ہے نا ان سے پوچھنا چاہیے. جب میں ان سے کنسلٹ کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کوئی میجر اختلاف نہیں ہے، میجر بس چھوٹے چھوٹے زاویہ نگاہ کا فرق ہے. جو میجر اختلاف ہوتا ہے ایمانیات اور اعتقاد کے اندر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مسلکوں کی بات کی، اس کے اندر میجر اختلاف نہیں ہے، یہ مائنر سے اختلاف ہے. میجر اختلاف کی اگر بات کروں تو وہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کے ساتھ ہے، جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان باقیوں وہ سب اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سارے مسلمان ہیں. اور مزے کی بات دیکھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہوتے ہیں. جو نان مسلم ہے سب کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں. کہ نان مسلم ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے اور ہم اپنے مسلمان کو نان مسلم کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، گستاخ کہہ رہے ہیں. تو اصل میں یہ پرابلم ہے، اور اس کا سلوشن قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور جہاں پہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں، گھر پہ ہوں، یونیورسٹی لیول پہ ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کلیگ، آپ کا جاننے والا جو ہے وہ سمجھتا ہے چیزوں کو، تو آپ ان سے کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ ترجمے کی مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے آپ ذرا گائڈ کر دیں. ایک سے نہیں، دوسرے سے نہیں، تیسرے سے نہیں، آپ ڈسکس کریں. تو جتنی زیادہ آپ ڈسکشن کریں گے اتنے زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. آئی ہوپ کہ میں نے جو ریزن تھی اور اس کا سلوشن وہ میں نے ذکر کر دیا. جی، اور کوئی ذہن کے اندر مزید سوال ہو؟ جی، کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی اور کیوری ہے یا کچھ پوچھنا چاہتا ہو، یا انشاء آپ نے ہی اس کو فردر کوئی الیبوریشن یا کچھ ڈسکشن کرنی ہو سر کے ساتھ؟ جی اسٹوڈنٹس، آپ میں سے کسی کی بھی کوئی کیوری یا کچھ پوچھنا ہو؟ سر آئی تھنک سو اب کسی کی کوئی کیوری نہیں ہے، تو اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.